کیا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا گیا؟ کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا اور پھر اس نور سے قلم، لوح محفوظ اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا؟ نعمان صاحب انڈیا سے۔ نہیں جی، ایسی کوئی مستند حدیث نہیں ہے، من گھڑت روایات ہیں۔ قسم تمہارے بڑے بڑے مناظروں سے ہماری ڈسکشن ہو چکی، ہماری ڈیبیٹ ہو چکی، جب بھی ہم نے ثابت کیا حضور نور ہیں، انہوں نے کہا نور نہیں ہے، ہم کہتے ہیں دلیل دو، دلائل دیتے ہیں بشریت کے، ارے بشریت تو ہم بھی مانتے ہیں، تم کوئی ایک دلیل دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو محبوب تم نور نہیں ہو، تم نور نہیں ہو۔ آج ممبئی کی سرزمین پہ اس بات کو ایک مرتبہ پھر واضح کرتا ہوں اور یہ چیلنج کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم آسمان گر سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین میں زلزلے آ سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، لیکن گستاخ مصطفیٰ میرے آقا کے نور کے خلاف کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا۔ ارے کوئی ایک آیت تو پیش کرو، آیت نہیں کوئی ایک حدیث تو پیش کرو، ہم تو بے شمار حدیث پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے تمہارے پاس صحیح حدیث نہیں، کوئی ایک ضعیف حدیث تو پیش کر دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو یا حضور نے فرمایا ہو ہے میرے صحابہ لست بنور، میں نور نہیں ہوں۔ ہم نور ہونے کی ہزاروں دلیلیں پیش کرتے ہیں، تم ایک بھی نہیں پیش کر سکتے۔ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ اس حد تک گر جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور نورانیت کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور جو روایت نورانیت پر بیان کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی ہے۔ بھائی جان، جو آپ روایتیں بیان کرتے ہیں، ایسے تو اگر آپ کسی بھی حدیث کا انکار کریں گے تو کیا جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ تو لہٰذا سوچ سمجھ کر بندے کو بولنا چاہیے۔ یہ رسالت معاب ہے، یہاں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سوچ سمجھ کر بندے کو گفتگو کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اکثر ایسا ہوتا ہے گستاخ جو ہوتا ہے نا، گستاخ وہ اپنی منمانیاں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عیسائی مسلمان ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو جب وہ مسلمان ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لکھنے پہ لگا دیا کہ جو وحی آتی ہے اس کو لکھا کرو۔ ما یدری محمد الا ما کتبت لہ۔ جب وہ لکھنا شروع کیا تو اس نے کہا میں جو لکھتا ہوں اس نبی کو وحی آتی ہے، یعنی کہ جو میں لکھتا ہوں وہی ہوتی ہے، تو لہٰذا میں تو بڑی پہنچی ہوئی چیز ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دربار سے نکالا، اور جب وہ مرا تو لفظتہ الارض، تو زمین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو ھذا فعل محمد و صحابہ، تو جو اس کے بیلی سجن تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کا کام ہے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ انہوں نے کھدائی کی، پھر انہوں نے کہا کہ اس کو جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا قرآن کی گستاخی کے حوالے سے جو بات کی تھی، وہ اس کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اس کو عذاب جو ہو رہا ہے۔ اس نے پہلے قرآن پاک کی گستاخیاں کی، وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا انکار اس کو لے بیٹھے گا۔ تو لہٰذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ علماء کے اس بارے میں مناظرے بھی ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس پر فتح حاصل کر چکی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ورنہ دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔